درود و سلام نازل ہو سید الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے اسوہ نمونے سیرت سنت اقوال و افعال اور کردار تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت اور مشعل راہ ہے۔ اللہم صلی علیہ و اللہم بارک علیہ۔ برو دوستو، مسجد دین اسلام کے ایک اہم اور بنیادی گھر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں آباد کرتا ہے، مسجد کی تعمیر، مسجد کا نرمان یہ مومنوں کا حصہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے مال کا زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً یہی لوگ پکے مومن اور ہدایت یافتہ انسان ہیں۔ مسجد دین اسلام کا بنیادی گھر، جسے بیت اللہ اللہ کا گھر کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی بھی ذات اور ہستی کی کوئی وقار نہیں ہے۔ ایسے ہی اس کا گھر کی عظمت، بڑائی اور احترام کے مد مقابل کسی مقام یا گھر کو وہ عزت و احترام حاصل نہیں ہے۔ اور اس گھر کے آباد کرنے والے، اس کو نرمان کرنے والے، تعمیر کرنے والے، اور اس کی تعمیر میں جانی اور مالی قربانی عطا کرنے والے اللہ رب العزت کے یہاں اتنے ہی محترم ہیں جتنا کہ یہ گھر محترم ہے۔ برو دوستو، مسجد اولو العزم انبیاء کرام کے یادگار ہے۔ بہتوں کو دیکھا ہم نے کہ اپنی یادگار کے حیثیت سے لال قلعے بنوا دیا، وائٹ ہاؤس بنا دیا، تاج محل بنا دیا، لیکن انبیاء و رسول کسی بھی بنگلے کو اپنے یادگار کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کو اپنے لیے یادگار بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند رشید حضرت اسماعیل علیہ السلام
باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو رہتی دنیا تک یادگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے، اپنے پیچھے یادگار کی حیثیت سے مسجد اقصی چھوڑ گئے ہیں۔ آخر نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو مسجد قباء کی تعمیر کرتے ہیں، مدینہ پہنچ کر کے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کی تعمیر میں خود حصہ لیتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ برا دوستو، یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کے اللہ رب العزت نے وہ فضیلتیں دی، جس کو رحمت کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ آپ مسجد میں پرویش کر رہے تھے، گیٹ میں لکھا تھا مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہے کہ اللہ تیرے رحمت کی جگہ کو، دروازے کو میرے لیے کھول دے۔ مفہوم کیا صادر ہوتا ہے کہ یہ مسجد مکمل رحمت کی جگہ ہے، مکمل رحمت کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا منها، جب تم لوگ جنت کے باغیچے سے تمہارا گزر ہو تو ان کے میوے جات کو کھا لیا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اس روئے زمین کے اندر ہم جنت کا باغیچہ پائیں گے کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی مساجدھا، اللہ رب العزت کے عبادت کے لیے جو مسجدیں قائم ہوتی ہیں وہ مسجد جنت کے باغیچہ اور اس کی کیاریاں ہیں۔ کہاں امارت وہاں، اللہ کے نبی پھل ہم کیسے کھائیں؟ کہا اس کا پھل ذکر و اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو تسبیح تحلیل تکبیر تم مسجد کے اندر کرتے ہو، یہی اس کے میوہ جات ہیں۔ حدیث صاف دلالت کر رہی ہے کہ اگر ایک مرد مسلم کو جنت کا راستہ اگر اختیار کرنا ہوگا تو یہی مساجد ان کا اسٹیشن ہے، یہی مساجد ہے ان کی اسٹیشن ہے۔ جب تک اس سے اپنا ناتا اور رشتہ نہیں جوڑے گا انسان، تب تک نہ اس کے ایمان درست، نہ کوئی عبادت درست، نہ ہی وہ جنت کے راستے کو پا سکتا ہے۔ برا دوستو، اللہ رب العزت نے اس مقام کے اندر بڑی خیر و برکت رکھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، خیر البقاء مساجدھا، اس روئے زمین میں سب سے بہترین اور محبوب ترین پسندیدہ مقام اللہ رب العزت کے یہاں یہ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں۔ اگر ایک انسان تنہا نماز پڑھنے کے بجائے وہی انسان مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، ان کے درجات 25 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 27 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ بتائیے، آپ ذرا غور کیجئے، آپ اپنے مال و متاع سامان کو اگر 100 روپیے کہیں زیادہ ملتا ہے تو آپ محنت کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں 100 روپیہ کوئنٹل میں زیادہ مل جائے گا۔
200 روپے کنٹل میں زیادہ مل جائیں گے. اور یہ تا 27 تنہا اگر نماز ادا کرتے ہو تو اگر 100 نیکی ملی، وہی نماز مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہو، 27 گنا یعنی 2700 نیکی حاصل ہوگی. یہی نہیں بلکہ مسجد کی یہ فضیلت اللہ رب نے دی ہے کہ ایک مصلی نمازی اگر گھر میں باوضو ہو کر کے نماز اور ذکر و اذکار کی نیت سے چل پڑتا ہے تو مسجد آنے تک ہر قدم میں ان کے گناہ بھی معاف اور ان کی نیکی لکھی جاتی ہے. یہ فضیلت مسجد کی میرے دوستو بزرگوں. اللہ رب العزت نے اس مقام کو بڑا احترام دیا ہے. لہذا مرد مسلم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا ناتا رشتہ اس گھر کے ساتھ جوڑے. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے ان کا مقام دے گا، جس دن اس سایہ کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ملے گا. کیسا دن رہے گا؟ صحیح حدیث کے اندر وارد، یہ سورج جو لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود ہمیں برداشت نہیں ہوتی اس کی دھوپ اور تپش، یہ سورج کو اللہ رب العزت سر کے قریب لا دے گا. لوگ پریشان حال ہوں گے، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، پسینہ سے اتنا شرابوار، کسی کے کمر تو کسی کے حلق اور کسی کے ناک تک پہنچے گا، لوگ پریشان ہوں گے. ایسے دن سایہ نہ آپ کا بلڈنگ کا، نہ عمارت کا، نہ درخت کا. یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العزت کا عرش کا سایہ ہے. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت اس کے مقام جگہ دے گا. ان میں ایک وہ خوش نصیب انسان قلبہ معلق بالمساجد، وہ مصلی، وہ انسان، وہ نوجوان، وہ بزرگ جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، جن کا رشتہ مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا. اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی انہی میں 7 لوگوں میں شمار کرے گا جن کو اپنے عرش کے نیچے سے جگہ دے گا قیامت کے دن. ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کو دیکھو کہ ان کا تعلق مسجد سے بڑا گہرا رہا ہے، ہر وقت وہ جاتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، فَاشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو تم لوگ گواہ بن جاؤ کہ یہ مومن انسان ہے. بڑا دوستو، تو ایمان کی پریچائی، ایمان کی پہچان، ایمان کی نشان آپ کے مسجد سے گہرا تعلق کو اللہ رب العزت نے قرار دیا. یہی تو معنی ہے اس آیت کا جو خطبے کے دوران پڑھا گیا تھا. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ایمان سے جڑا ہوا قرار دیا مسجد کی تعمیر اور آبادی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، میں دل سے دعا دینا چاہتا ہوں منبر رسول کے مادھم سے کہ جن لوگوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے اپنی جانی مالی قربانی عطا کی ہے، اللہ رب العزت انہیں پکا سچا مومن کی حیثیت سے جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے. اللہم آمین. ان کی دین اور دنیا دونوں اللہ نیک بنا دے، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے توفیق نصیب کرے. واقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تیسرے مقام میں فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تینوں آیات کا ترجمہ۔ پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں نماز قائم کرو، مال کے زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور مشرکین کے طریقوں کا اختیار نہ کرو۔ اس آیت ثانیہ سے ثابت یہ ہوا، جیسے کہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کہ بے نمازی اور کافر مشرک کے درمیان جو ایک آڑ اور دیوار ہے، بے نمازی کا وہ دیوار ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر دلیل قرآن بھی ہے اور دلیل صحیح حدیثیں بھی موجود ہے۔ تیسری آیات کے اندر مومنو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول نبی جن سے تمہاری عقیدت ہے اور ہونا چاہیے، محبت تمہاری ہے ہونی چاہیے، اور ایسی محبت صحیح بخاری کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت ان کے والد، ان کی اولاد اور تمام وہ انسان جس سے وہ انسان گہری محبت کرتا ہے اس پر میری محبت فوقیت نہ پالے۔ اسی نبی کی اطاعت کا حکم اللہ نے دی۔ اگر یہ تین کام ہم کریں گے، نماز قائم کریں گے، مال کا زکوٰۃ ادا کریں گے، اور رسول کی اطاعت کریں گے، کس میں اطاعت؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو بتایا اس کو کریں گے اور جس سے منع کیا ہم اس سے دور رہیں گے، یہ طاعت رسول۔ یہ تین کام کو اپنی زندگی کا فارمولہ اگر ہم نے بنا لیا، لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کا رحم و کرم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، عمل صالح نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت ان کے رب کے ہاں ان کا اجر و ثواب محفوظ ہوتا ہے۔ لا خوف علیہم، تمہاری زندگی قبر کی ہو، میدان حشر کی ہو، کوئی خوف و خطر تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ بزرگ دوستو، میں آخری چیز بتا کر کے اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ کے نبی، ہمارے نبی اور پوری دنیا کے نبی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء کہ آخری وصیت اپنی امت کے لیے، ذرا اس وصیت کی قدر تو دل میں رکھو، قدر تو رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث کھول کے دیکھو،
کتاب الایمان حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کی حالت اتنی گمبھیر، کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہلکا ہوش آتا ہے۔ اس بے قراری اور بے چینی میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتونی بتبکن اقتلکم لا تدلوا بعدی، اے لوگو ذرا کوئی کاغذ قلم تو لے آؤ کہ میں آج کچھ وصیتیں اپنی امت کے لیے میں لکھا دوں، تاکہ اس کے بعد اس وصیت پر عمل کر کے لوگ گمراہ نہ ہو جائے، جنت کے راستے سے وہ بھٹک نہ جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ نبی کا یہ مطالبہ اور حالت جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے تفوتنی نفسہ، کہیں میں یہاں سے اٹھوں اور نبی کی روح مبارک پرواز نہ کر جائے، ملائے اعلیٰ میں نہ چلا جائے۔ میں نے کہا احفظو، اللہ کے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے میں آپ کی باتوں کو مکمل یاد کر کے آپ کی امت کو میں پہنچا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے خادم نوکر کا بھی رعایت رکھنا۔ یہ ہے نبی کی وصیت۔ اے نبی کے امت، نبی سے محبت کا گہار لگانے والے، اپنے آپ کو اہل حدیث بتانے والے، کتاب و سنت کا حامی ہونے والے، کیا اپنے نبی کی ان پاسداری تم نے اس وصیت کی پاسداری کر کے رکھا ہے؟ توب الی اللہ، اللہ کے واسطے اس مسجد کے اندر جو بھی غافل انسان ہے، پنجے وانا نماز کا ادا نہیں کرتا ہے، وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور میں گہار لگا کے جاتا ہوں اللہ کا اور اس کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے، کتاب و سنت کا واسطہ دیتے ہوئے، کہ اگر آپ قرآن پر آپ کا ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تو اللہ کے واسطے وہ نماز جس کو اللہ رب العزت نے تمام اعمال کی بنیاد اور جڑ قرار دیا ہے، جس عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی عمل مقبول نہیں، کوئی عمل مقبول نہیں۔ کیا یہ آپ نے نہیں سنا؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ معاملہ وہ معاملہ، یہ حلال وہ حرام، سب اللہ رب العزت نے یا تو وہی نازل کیا دنیا میں قرآن کے ذریعے سے، یا نبی کی تعلیمات سے سیکھا۔ لیکن نماز کی فرضیت کہاں ہوئی؟ یہ آپ نے نہیں جانا۔ اللہ رب العزت نے نماز کو فرض کرنا چاہا تو حضرت جبریل کو براق لے کے بھیجا۔ وہ فلائٹ، وہ راکٹ جس کی مثال آج دنیا آج تک پیش نہیں کر سکے، نہ پیش کر سکے گی۔ دم بھر میں مکہ سے فلسطین پورے 1 مہینے کا سفر، اور وہاں سے 7 آسمان کا سفر، کا ایسا تصور دنیا کر سکتا ہے؟ یہی سن کے تو مکہ والوں نے حضرت ابو بکر کے پاس دوڑ کے چلا گیا تھا۔ کیا ابو بکر، ارے تمہارا محبت کیا کہا ہے آج پتا؟ کیا کہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے فلسطین گیا تھا رات کو، اور وہاں سے پھر آسمان کا سفر کیا، اور وہاں سے لوٹ کے پھر مکہ آ گیا، صبح یہی ہے۔ آپ ایمان رکھو گے؟ حضرت ابو بکر کا ایمان، اللہ اکبر، انہوں نے یہی کہا تھا، اگر انہوں نے کہا ہے تو انہ الحق، اس نے بالکل صحیح کہا، یہ ہے مومن کا، مرد مومن کا ایمان۔ برادر دوستو، یہ معراج اللہ رب العزت نے کروایا، اور معراج کے اندر یہ نماز کی فرضیت 50 اوقات کی ہے۔ کتنی محبت اللہ رب العزت کو اس عبادت سے ہے کہ 50 وقت اللہ
تیرے یہ بندے ناتواں اور کمزور، اللہ نے اسے 5 میں تبدیل کر کے تب بھی بتا دیا کہ ہیا خمسن وہی خمسون، ہاں پریکٹیکل میں ہمارے بندے 5 وقت کی نماز تو ادا کریں گے، لیکن میں اس کا اجر، مرتبہ، ثواب یہ میں 50 کا دوں گا۔ برکو دوستو، کیا اتنے صریح اور صاف شفاف قرآن و حدیث تمہارے سامنے راتوں دن گونجتا رہے اور تم کان بند کر کے اتنی غافل زندگی گزار لو؟ یہ مرد مسلم کا کام نہیں۔ صحابہ کرام کا تصور نہیں تھا کوئی مسلمان خون بے نمازی ہو، ایسا تصور نہیں تھا ان کا۔ لیکن دوستو، بزرگوں، ہمارا وجود، ہمارا ایمان، ہمارا حال اپنے اصحاب کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیرو پر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رحم و کرم سارا ہو جائے گا۔ دوستو، اگر رحم کے بھی اگر حقدار بننا چاہتے ہو تو اس لائق بھی آپ کو بننا پڑے گا۔